بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، ایک اہم نوعیت کی خبر جو کہ نہ ہی واشنگٹن سے ہے نہ ہی برطانیہ سے بلکہ اسرائیل سے ہے. اور اس وقت پاکستان میں امریکی وفد آیا ہوا ہے اور امریکہ پاکستان کی معدنیات میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. اور پاکستان میں ہمارے عسکری حکمران جو ہیں وہ جلد از جلد جو یہ سارے معاملات ہیں معدنیات سے متعلق اس کی قانون سازی چاہ رہے ہیں. گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، بلوچستان کی معدنیات ہوں، سندھ کی معدنیات ہوں، ان پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. اور ایک بل جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پھنسا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اس کو آگے بڑھانے سے منع کر دیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے وہ خود اس بل کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک یہ کام نہیں کرنا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو معدنیات کا بل ہے اور یہ جو معدنیات زیر زمین ذخائر ہیں پاکستان کے، ان پر نظر ہے امریکہ کی، اور ان ہی ذخائر کی وجہ سے پاکستان کا اگلا سیاسی منظرنامہ تشکیل دیا جانا ہے. اور یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ یہ معدنیات جو ہیں اس کا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ SIFC یعنی کہ ہمارے عسکری حکمران وہ لیں گے، اور اس کے بعد ان معدنیات کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا اور امریکہ انویسٹمنٹ کی صورت میں یہاں پہ تشریف لائے گا. اور یہ گریٹ گیم ہے، گریٹر پلان ہے. اور اس بارے میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ اسرائیلی جریدہ ہے یروشلم اسٹریٹجک ٹربیون، وہاں سے یہ خبر آئی ہے. اس کا ایک تفصیلی کالم نہیں بلکہ ایک آرٹیکل ہے، اس میں ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. اور یہ دسمبر 2024 کا، آج سے 4 مہینے پہلے کا یہ آرٹیکل ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے، ایک رپورٹ ہے خصوصی طور پہ. اس میں کہا گیا ہے کہ معدنیات کی سیاست گزشتہ 5 برسوں میں یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اس کی وجہ دنیا کی توجہ الیکٹرک کاروں کی طرف سے منتقل ہونا ہے جس کا بنیادی جزو بیٹری ہے. اس لیے بیٹری کی تیاری میں استعمال ہونے والی دھاتوں جیسا کہ لیتھیم ہے، کوبالٹ ہے، کوپر ہے کی طلب 2040 میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا. اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کا شمار بھی مستقبل میں بیٹریوں کے سب سے بڑے صارفین میں سے ہوگا. اور کیونکہ امریکی فوج کے ڈرونز اور روبوٹس میں توانائی سے چلنے والے سارے انجن بیٹریوں پر چلیں گے، اس لیے بیٹریوں کی مقامی سطح پر بڑے پیمانے پر تیاری امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہوگی. امریکہ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ چین بیٹریوں کی تیاری، ایکسپورٹ اور اس میں استعمال ہونے والی دھاتوں کی عالمی سپلائی مارکیٹ کا لیڈر ہے. اور اسرائیلی جریدے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں استعمال ہونے والی نکل کا 68%، کوپر کا 40%، لیتھیم کا 59% اور کوبالٹ کا 73% اکیلے چین ریفائن کرتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ بیٹریوں کی گلوبل مارکیٹ میں بھی چین جو ہے اس کی کمانڈ سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور جو امریکہ کے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ بن سکتا ہے. اس سے آگے جو مزید اس کے آگے جو ہیں انکشافات وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی معدنیات کا. امریکی جریدے اور اس کے بعد اسرائیلی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اس مسئلے کا حل پاکستان میں موجود ہے. یہ اسرائیل بتا رہا ہے دسمبر 2024 میں، آج سے 4 مہینے پہلے، کہ امریکہ کے اس مسئلے کا حل اسرائیل کہتا ہے کہ پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کی معیشت قرضوں تلے دبی ہوئی ہے. معاشی مسائل کے حل کے لیے پاکستان بار بار چین کی طرف رجوع کرتا ہے. بائیڈن حکومت نے پاکستان کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں معدنی ذخائر پر سرمایہ کاری کر کے چین کی منرل سپلائی
چین کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اس خطے میں اپنے سیکورٹی مفادات کا بھی بہتر طریقے سے تحفظ کر سکتی ہے۔ اسرائیلی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کوپر کے ذخائر لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور بلوچستان میں کوپر جو ہے وہ سونے کے بھی وسیع ترین ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، ہمالیہ، قراقرم اور کوہ ہندکش میں بھی معدنیات کے وسیع ترین ذخائر موجود ہیں۔ رپورٹ میں ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو دیگر دوست ممالک سے معدنیات نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر انہیں نکالنے کے بعد پھر پروسیسنگ کے لیے چین بھیجنا پڑے، کیونکہ چین اس مارکیٹ پر بھی حاوی ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے کہا کہ یوں لی جا سکتی ہے کہ عالمی سطح پر استعمال ہونے والا کوپر کا 44% چین پروسیس کرتا ہے، 44% دنیا بھر کا، اور گوادر میں دنیا کے گہرے ترین پانی کی بندرگاہ موجود ہے۔ اس لیے اگر امریکہ بلوچستان میں کوئی پروسیسنگ یونٹ لگا لے اور پھر وہاں سے براستہ گوادر بندرگاہ کی سپلائی کرے تو یہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ گریٹر گیم گریٹر پلان۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ گلوبل اسٹریٹجی فار سیکیورنگ کرٹیکل منرل ایکٹ کی بھرپور حمایت جو ہے ٹرمپ حکومت میں آنے کی جو ٹائمنگ ہے، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ گلوبل اسٹریٹجی فار سیکیورنگ کرٹیکل منرل ایکٹ کی بھرپور حمایت کر رہی ہے، اور جس کی باعث امریکی ریاست کی بجائے امریکی کمپنیاں اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں گی، یا مغربی ممالک کی ان کمپنیوں کو لایا جائے گا جو چین کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ اس سے آگے جو کہا گیا ہے، آگے پھر اس آرٹیکل میں، اس رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، سفارشات اور تجاویز۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی ترجیح معدنی ذخائر کو بنایا جائے۔ اگر پاکستان بلوچستان میں امریکی کمپنیوں کو آنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتا ہے تو ان علاقوں میں لازمی طور پر امریکی سفارت خانہ کھولا جانا چاہیے۔ کوئٹہ میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں امریکی قونصلیٹ خانے کھلیں گے، اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لیکن علیحدگی پسند بلوچ شہری انہیں بالکل پسند نہیں کرتے، اس لیے وہاں امریکہ اپنے آفیشلز وہاں بھیجے۔ امریکی اور مغربی کمپنیوں کے کام کے آغاز کے بعد امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اور مغربی ممالک کو مل کر اس خطے میں بھرپور ترقیاتی کام کروانے چاہیے۔ یہ سچویشن آپ کے سامنے، یہ نقشہ جو ہے وہ کافی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ گریٹر پلان، گریٹر گیم، گریٹر ایجنڈا، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اسرائیلی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تیاری میں 10 سال لگ سکتے ہیں، لیکن پھر امریکہ کو اس مارکیٹ کا کنٹرول حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب آپ ذرا تھوڑا سا کچھ سال پہلے، چند 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، 2 سال پیچھے چلے جائیں، رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے سفیر اسلام آباد میں، پاکستان میں، مسٹر بلوم جو ہیں وہ بلوچستان کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں پہنچ چکا ہوں، یعنی کہ امریکہ بلوچستان میں آ گیا ہے۔ اور وہ میسج ہمیں نہیں دے رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی تھا، کیونکہ پاکستانیوں کو تو پتہ تھا، پاکستانی حکام کو، کہ مسٹر بلوم گئے ہوئے ہیں بلوچستان کے وزٹ پہ۔ وہ چائنا کو میسیج دے رہے تھے کہ جناب ہم بھی یہاں پہ آ گئے ہیں، اور وہی بات اس آرٹیکل میں کہی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں چونکہ چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور جو میں چند دن پہلے کہا تھا کہ یہ معدنیات صرف معدنیات نہیں ہیں، بلکہ معدنیات اور منرلز اور جو کانیں ہوں گی، مائنز ہوں گی، وہ جو علاقے امریکہ لے گا وہ یوں سمجھیے کہ وہ غیر اعلانیہ سول فوجی اڈے ہوں گے، اور ان کا کنٹرول ظاہر ہے ان کے پاس ہوگا۔ تو وہ ایک گلگت بلتستان
آپ یہ دیکھیے کہ گلگت بلتستان میں یہ منرل ایکٹ فوری منظور کروایا گیا، خیبر پختونخوا میں کروایا جا رہا ہے، اور بلوچستان تو ہے ہی کنٹرول میں، تو لہٰذا یہ سارا کروا کے تو سی پیک کا روٹ کون سا ہے؟ سی پیک کا روٹ بھی یہی ہے، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور آگے پھر آپ کا جاتا ہے جی افغانستان کی طرف اور گوادر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ سی پیک روٹ ہے، اور اسی روٹ کو سارے کے سارے اقتصادی روٹ کو میں انریسٹ پیدا کر دیا گیا ہے، وہاں کے حالات خراب کر دیے گئے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی خراب حالات، اور بلوچستان اور گوادر اور پورے بلوچستان میں بھی خراب حالات۔ اسی لیے جو ہیں وہ سردار اختر مینگل صاحب الگ سے دیے ہوئے ہیں دھرنا، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیل میں ہیں، اور باقی جو سمی بلوچ ہیں وہ بڑی مشکل سے رہا ہوئیں۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ذرا سمجھیں۔ اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ثالثی کی پیشکش کی ہے بلوچستان میں کہ جی ہم ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں، سردار اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور حکومت کے درمیان، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، یوں سمجھیے فوج اور سردار اختر مینگل صاحب کے درمیان، اور فوج اور جنرل عاصم صاحب اور مہرنگ بلوچ کے درمیان معاملات طے کروانے کے لیے ہم تیار ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ غفور حیدری صاحب۔ تو اس لیے اب وہی سارے جو چیزیں ہیں، وہی علاقے اس میں شامل ہیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لیکن علیحدگی پسند بلوچ شہری انہیں بالکل پسند نہیں کرتے، اس لیے وہاں امریکہ اپنے آفیشل بھیجے، اور مغربی کمپنیوں کے آغاز کے بعد امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اور مغربی ممالک کو مل کر اس خطے میں بھرپور ترقیاتی کام کروانے چاہیے، یعنی سی پیک نشتہ اور امریکہ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں۔ پاکستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تیاری میں 10 سال لگ سکتے ہیں، اور آگے وہ رپورٹ کہتی ہے جی، اسرائیل کی رپورٹ یہ کہتی ہے آپ ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار میں آنے سے لے کر منرل فورم کے لیے امریکی وفد کی اسلام آباد آمد تک کا فیصلہ کا موازنہ کر لیں، تو اس آرٹیکل میں تمام کے تمام جو ہیں وہ ساری کی ساری باتیں یہ موجود ہیں جی، اور حقائق تو اب دنیا پر عیاں ہو ہی چکے ہیں جناب والا، اور ٹرمپ انتظامیہ کا سارا جو زور ہے امریکہ میں کاروبار کے فروغ اور معدنیات کے زیادہ سے زیادہ حصول پر ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ، ظاہر ہے پہلے یوکرین کے ساتھ بھی جو معاملات طے کیے جا رہے ہیں، یوکرین اور روس کے ساتھ جنگ بندی کی جا رہی ہے، تو یوکرین سے بھی معدنیات لی جا رہی ہیں، منرلز لی جا رہی ہیں، مائنز لی جا رہی ہیں، زیر زمین خزانے جو ہیں ان کا کنٹرول لیا جا رہا ہے۔ اور یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ کو ایک خبر شیئر کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ کی ایک رپورٹ تھی، اور انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یوکرین کے بعد امریکہ جو ہے وہ رخ کرے گا پاکستان کی معدنیات کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ پاکستان کی معدنیات پہ جناب امریکہ کی نظریں ہیں، اور وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے آ گئی رپورٹ کی، انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ ہے، آفٹر یوکرین ٹرمپ از ناؤ آئنگ پاکستان's ریئر منرلز، یہ دیکھ ہے جی رپورٹ۔ پاکستان sits on one of world's largest copper and gold deposits and rich quantities of lithium، یہ رپورٹ ہے 10 اپریل کی، اور آج یہ اور اسرائیل کی رپورٹ ہے دسمبر 2024 کی۔ تو اس لیے جناب ٹرمپ انتظامیہ کا سارا زور جو ہے وہ اس پر ہے، اور معدنیات سے حاصل کرنے کی ڈیل، اربوں ڈالر کی ڈیل ہے، اس پہ طے کی جائے گی، جس کے تحت امریکہ یوکرین سے مختلف قسم کی معدنیات نکلوائے گا، اور اس میں گریفائٹ کے 19 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں، اور یہ بیٹری کی تیاری کا بنیادی جزو ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین میں لیتھیم کے بھی وسیع ذخائر ہیں، جس پر ٹرمپ انتظامیہ کی نظریں ہیں، اور یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور یہ معاملہ ہے۔ اور امریکی وفد کے پاکستان آنے اور منرل سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کرنے کی وجہ کوئی دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی نہیں، بلکہ صرف امریکی مفادات ہیں، اور جن کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ چین کو شکست دینا چاہتی ہے۔ اور یہی کچھ اسی نوعیت کی رپورٹس جو ہیں وہ بھارتی میڈیا بھی مسلسل رپورٹ کر رہا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اور لیکن بھارت کا میڈیا بھی اس کو بہت کینلی اس کو آبزرو کر رہا ہے۔
تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، عمران خان صاحب کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، رجیم چینج آپریشن 3 سال پہلے کیوں کیا گیا، جنرل باجوہ بار بار اسرائیل کی باتیں کیوں کرتے تھے، اسرائیل سے پیار محبت کی باتیں کیوں کی جاتی تھیں، اور اب یہ جو معدنیات کا بل جو ہے یہ جلدی جلدی منظور کیوں کروایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ آنن فانن عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی اور ان کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں، ان کو راضی کرنے کی کوششیں، تو یہ گریٹر پلان، گریٹر ایجنڈا ہے جناب۔ تو دیکھیے اس ساری صورتحال میں یہ ہمارے پاکستان کا جو جعلی نظام ہے اس کو دوام ملتا ہے، یا پھر امریکہ جو ہے وہ بات چیت کرے گا سول حکومت سے نئے الیکشن کی صورت میں، اور وہ ہوگی عمران خان کی حکومت۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔